فرام دی یونیورسٹی آف آکسفورڈ اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن. اگر غلطی ہو گئی تو مجھے کریکٹ کر دیں شاہ رخ صاحب. شاہ رخ, لگژری امپورٹڈ آئٹمس پر جو پابندی لگی ہے اور آپ کے سامنے بھی لسٹ ہے, ٹوٹل اگر ہم امپورٹس کے ساتھ اس کو کمپیئر کریں تو کتنا بنتا ہے؟ 1%, 2%, 3%؟ یہ کچھ اسی طرح بنے گا. یہ بالکل میرے رائے میں تو بالکل بھی کوئی وائز ڈیسیشن نہیں ہے, نہ ہی کوئی سگنیفیکنٹ ڈیسیشن ہے, اور اس کی وجہ ہے میں آپ کو آگے پیش کرتا ہوں. پہلی تو یہ ہے کہ پاکستان, اور یہ ہمارے مس انڈرسٹینڈنگ ہے پاکستان میں, کہ ہم کوئی بہت زیادہ امپورٹ کرتے ہیں. یہ بات بالکل درست نہیں ہے. ہم تقریباً 20% معیشت کا جو ہمارا سائز ہے وہ امپورٹ کرتے ہیں. بنگلہ دیش اور بھارت دونوں اتنا ہی امپورٹ کرتے ہیں تقریباً اپنی معیشت کا سائز. مسئلہ یہاں یہ ہے کہ ہم ایکسپورٹ بہت کم کرتے ہیں, یعنی تقریباً آدھا 8 سے 10% کے لگ بھگ, بلکہ وہ 1990 کے بعد سے. تو اس کے اوپر فوکس زیادہ بہتر ہوتا, نہ کہ آپ امپورٹس کو کم کریں. اور اس کی 2 اور وجہ بتاتا ہوں. دوسری وجہ اس کی یہ ہے, اسپیشلی اس ڈیسیشن کی, کہ لگژری گڈس تو بالکل بھی کوئی خاص امپورٹ نہیں کرتے, اور جو کرتے ہیں وہ اسمگل ہوتے ہیں. پچھلے 10 ماہ کا اگر ڈیٹا لے لیں تو ہمارے جو زیادہ تر امپورٹس ہیں, اور یہ ہر سال تقریباً یہی ہوتا ہے, وہ پیٹرول ہے جو حکومت سبسڈائز کر رہی ہے, مشینری اکوپمنٹ ہوتی ہے جو آپ کی ٹیکسٹائل فیکٹریوں اور باقی فیکٹریاں استعمال کرتی ہیں, مشینری باہر سے آتی ہے, کیمیکلس جو استعمال ہوتے ہیں فرٹیلائزر پروڈکشن میں, ٹیکسٹائل پروڈکشن میں, وہ باہر سے آتے ہیں, اور پھر جو ایڈیبل آئل ہیں جو کھانے میں استعمال ہوتے ہیں, پام آئل ملیشیا اور انڈونیشیا سے آتے ہیں. اور ان کو اگر ملائیں تو یہ 60% سے زیادہ آپ کی جو امپورٹس ہیں وہ تو ان چیزوں کے اوپر ہے, اور یہ ان کو آپ روک نہیں سکتے. آپ کی معیشت جو ہے نا وہ رک جائے گی. یہ تو آپ کا کور ہے, آپ کی معیشت کو چلانے کے لیے پروڈکٹس چاہیے, اور بلکہ فیول کا تو پیٹرول کو تو آپ سبسڈائز بھی کر. اور جو یہ چیزیں جیسا چیز ہو گئی, اور میں ابھی آپ انتظار کر رہا تھا, پریس کانفرنس ہو رہی تھی, تو یہ چیز جو ہے وہ 0.01% ہے امپورٹ پاکستانی قانونی طور پہ. چاکلیٹ 0.02% ہے, اور مچھلی بھی تقریباً اتنی ہے. تو یہ نہ ہونے کے برابر امپورٹس ہیں. تو اس طرح شاہ رخ تو ایک طرح سے ہمیں مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ تقریباً $6 بلین کا فرق پڑے گا ان لگژری آئٹمس کے نہ آنے سے, جبکہ جو خسارہ ہے کل ملا کے $40 بلین کے آس پاس بتایا جاتا ہے. $6 بلین نہیں, 6.6 بلین جو ہے وہ ہے. یہ جو ابھی حکومت نے کیا ہے وہ بہت فرق پڑا تو $1 بلین پڑے گا. باقی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ 3 بلین تک میکسیمم نہیں, وہ اچھا ایک اور اس میں ایک اور پہلو ہے شاہ رخ. اب یہ جو آئٹمس ہیں, اب ہم جانتے ہیں کہ دیکھیں اب اس سے ظاہر ہے کہ اسمگلنگ اور کھیپیوں کی تو عید ہے, اور اگر آپ اسمگلر رہے ہیں یا کھیپیے ہیں تو دل کی گہرائیوں سے آپ کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہ رہا ہوں, مجھے بھی اپنے ساتھ رکھ لیں. شاہ رخ, ایک اور جو سوال میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو ایکچولی لیگلی امپورٹ ہوتے ہیں, اب ظاہر ہے ان پہ ڈیوٹی بھی دی جاتی ہے, تو جب ہم صرف دیکھتے ہیں کہ سر اتنے امپورٹ بچ رہے ہیں, ہم اس کے ساتھ یہ بھی تو دیکھنا ہوگا نا کہ کتنی ڈیوٹی کم ملے گی حکومت کو. تو اب ظاہر ہے کہ آپ کو پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ آپ نے ایگزیکٹ نمبرز اس کے دیکھے ہوں گے اس مدت میں, لیکن اندازاً لاس کتنا ہوگا ان ٹرمز آف ڈیوٹی. اور ایک اور چیز کہ ریٹیل سیکٹر جو ان چیزوں کی خرید و فروخت کرتا ہے یہاں ہزاروں لوگ, وہ بھی جو ٹیکس دیتے ہیں نا کوئی تھوڑا بہت, ان پر کیا امپیکٹ آئے گا آپ کی نظر میں؟ یہ بڑا ضروری سوال ہے. پہلا تو اس میں پاکستان جو ایف پی آر ہے اس کا تقریباً میجورٹی جو ریونیو آتا ہے وہ امپورٹ ٹیکسیشن سے ہی آتا ہے, اور بلکہ ایف پی آر کی یہ بڑی بھی ہیں ریونیو انٹیک, اس کے بعد بات بھی ہوئی تھی, تو وہ بھی تقریباً جو انکریز وہ لارجلی امپورٹس کی ٹیکسیشن سے آیا, کیونکہ وہ آسان ہوتا ہے ٹیکس کرنا امپورٹس کو, تو وہ اسی تھرو کرتے ہیں. اب اس کو کتنا اس میں امپیکٹ آئے گا وہ کیلکولیٹ کرنا ہوگا. اور اس کے بعد جو آپ نے بات بالکل درست کی, اس کا ایک معیشت پہ بھی امپیکٹ ہوتا ہے کہ آپ جب ریٹیل کا جو امپیکٹ ہے اور اس باقی سیکٹرز کے اوپر کیا ہے. اور اس کے علاوہ بھی جو لاجک ہے اس کے جو پیچھے وہ ہی مجھے بڑی ناپسند ہے, اور وہ موسٹ اکانومسٹ دنیا میں امپورٹ ریسٹرکشن جو ہے نا ہیوی ان کو ناپسند اسی لیے کرتے ہیں. اور اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب اب یہ ان چیزوں میں تو نہیں ہوتا, مگر جب بھی اب امپورٹس آپ کے آتی ہیں وہ ایکسپورٹس میں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. اب وہ بندہ لیپ ٹاپ بھی خریدتا ہے, اسے کوئی سروس پرووائڈ کر رہا ہے یا ایکسپورٹ کر رہا ہے, اس کو یوز کر رہا ہے, تو یہ لنکڈ ہے سپلائی چین. تو یہ بالکل کلیئر کٹ نہیں ہوتا جس طرح ہم اکثر گفتگو میں سنتے ہیں کہ امپورٹس کم کر دیں تو ایکسپورٹس بڑھا دیں, اس طرح نہیں ہوتا. اور اس کی دوسری یہ ہے کہ جب آپ امپورٹس کے اوپر ریسٹرکشنس لگاتے ہیں تو جو آپ کی پاکستان میں کمپنی ہے ان کا انسینٹیو جو ہوتا ہے نا کہ باہر جا کے کمپیٹ کرنا وہ کم ہو جاتا ہے, کیونکہ ان کو ایک اور مارکیٹ جو ہے نا کیپچر کر کے دے دی. اگر کوئی چاکلیٹ کر رہا ہے
وہ باہر کیوں جا کے بیچے گا, اتنا پیسہ لگائے گا, ٹیکنالوجی اڈاپٹیشن ہوگی, باہر جا کے کلائنٹس ڈھونڈے گا. وہ جب پاکستان کو آپ نے ریسٹرکٹ کر دیا اس بندے کے لیے, اس فیکٹری والوں کے لیے, اور اس کا جو مین جو کاسٹ دیں گے وہ لوگ وہ چیز خریدتے ہیں کیونکہ وہ مہنگی خریدیں گے اور کم کوالٹی کی خریدیں گے, مگر وہ پاکستانی خریدیں گے. تو یہ جو ہے اس کے پورا جو امپیکٹ ہوتا ہے معیشت کے اوپر, سوسائٹی کے اوپر, اس کو دیکھنا ہے. اس کے علاوہ جو کور ہے وہ آپ نے ایکسپورٹس کو تو بالکل کمپیریٹیو نہیں کیا. آپ کی جتنی بھی گروتھ رہی ہے, مجھے یاد ہے رضا باقر صاحب نے ایک پریزنٹیشن میں خود دکھایا تھا میپ ہمیں کہ وہ جتنی بھی ایکسپورٹس ہیں آپ کی 1990 کے بعد سے, وہ تمام جو جی ڈی پی گروتھ ہے وہ بیسڈ ہے کنزمپشن کے اوپر, اور کنزمپشن جب بڑھتی ہے وہ آپ کی امپورٹس بڑھ جاتی ہیں اور آپ کی اکانومی اوور ہٹ, ابھی 5% سے اوپر گئی ہے تو اکانومی اوور ہٹ کر گئی اور ڈیفیسٹ بڑھ گیا, آپ جو ہے نا بالکل اب کیوس میں کھڑے ہو گئے. اس کو سالو کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا, یہ بالکل ایک کاسمیٹک سا چیز ہے جس سے کوئی لارج اسکیل امپیکٹ نہیں ہوگا. جو لاجک کا نقصان ہے وہ بلکہ اس لاجک کو بڑھانے سے نقصان ہی ہوگا, پاکستان کی بہتری نہیں ہوگی. اس لسٹ میں آٹو موبیلز سر فہرست ہیں, باہر سے نہیں منگوا سکتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ڈومیسٹک آٹو موبیلز مینوفیکچررز ہیں ان کی ہو گئی چاندی. اب وہ جتنی چاہیں قیمت بڑھا رہے ہیں. پہلے یہ کارٹیل یا مونوپلی جو ہے وہ بنی ہوئی ہے, کم از کم باہر سے جو ریکنڈیشن گاڑیاں ویسے گاڑیاں آتی تھیں تو پرائس تھوڑا بہت فرق پڑ جاتا تھا. پھر سب سے اہم ہے موبائل فون, وہ بھی اب نہیں منگوا سکتے آپ باہر سے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں تو کیا پاکستان میں موبائل فون بنتے ہیں یا اتنے بنتے ہیں کہ اب اس پہ بھی پابندی لگ گئی ہے اور گاڑیوں پہ بھی پابندی لگ گئی ہے؟ اس سے کیا ہے, نقصان ہے فائدہ؟ اگر آپ کے پاس یہاں لوکل فیکٹری ہے یا آپ کے پاس گاڑیاں کافی ساری, آپ کے لیے فائدہ. اگر نہیں ہے, اگر آپ نے خریدنی ہے تو آپ کو نقصان ہے, ڈپینڈ فائدہ ہو رہا ہے. مگر یہ سولوشنس نہیں ہے. اب گاڑیوں کا آپ نے یہ دیکھیں اتنا درست ہے کہ آپ کی کوشش کرنی چاہیے کہ جتنے بھی یہ 4-5 گاڑیوں کے مینوفیکچررز تو نہیں, خیر اسمبلرز ہیں جو کراچی میں, ان کے یہ پاکستان میں زیادہ اس کو انڈیجنس کریں پروڈکشن کو. مگر یہ انسینٹیوائز تو اس طرح نہیں ہوتا. آپ نے اگر گاڑیاں ریسٹرکٹ کر دیں, مہنگی کر دیں, آپ نے اس میں تو تھوڑا انہوں نے جو اس کے یونٹس جو بنے وہ آتے ہیں یونٹس گاڑیوں کے جو اسمبل ہوتے ہیں اس کے اوپر ریسٹرکشنس لگا رہے ہیں. تو یہ از ناٹ دا وے ٹو گو. اور جب تک آپ پروڈکٹیوٹی نہیں بڑھائیں گے اپنی معیشت میں تو آپ ایکسپورٹ نہیں کر سکو گے. وہ یہ ہے کہ آپ امپورٹ بھی نہ کریں, ایکسپورٹ بھی نہ کریں, معیشت بند کر دیں اور بیٹھ جائیں کہ بالکل ختم ہو گیا, ڈیفیسٹ بن گئے. تو دیٹس ناٹ دا وے ٹو سالو دا پرابلم. اچھا شاہ رخ صاحب, اب یہ تو آ رہے ہیں امپورٹ کٹ کر دیا, یہ کر دیا, جو اصل مسئلہ ہے جو فیول کا ہے اس کو ایڈریس نہیں کر پا رہے. 3 فورٹ نائٹس میں ہم نے دیکھا کہ فریز ہیں, اور اب گورنمنٹ شاید ولنگ ہے کہ وہ اپنی حکومت قربان کر دے مگر یہ کڑوا گھونٹ نہ پیے. کسی کو تو پینا ہوگا. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. یہ اس کے علاوہ اگر آپ نے امپورٹس کم کرنی ہے, سب سے بڑا آپ کو جو امپورٹ کا بل ہے 20-25% سے زیادہ, وہ تو فیول ہے. بالکل آپ اٹھا کے دیں گے, پہلا وہ ریفائنڈ فیول ہوتا ہے, پھر ان ریفائنڈ کروڈ آئل ہے, پھر گیس ہے آپ کی لیکویفائڈ. تقریباً جو آپ کی مین ہے وہ تو انرجی کی آپ کی امپورٹ ہے. آپ نے بلکہ اس کو سبسڈائز کیا ہوا ہے اس وقت, کیا کنزمپشن کو انکریج کر رہے ہیں لوگوں میں. تو بالکل اس کی مین چیز کو تو آپ نہیں, اور اس کے علاوہ اس کے بغیر کام نہیں ہوگا. وہ ان کو کرنا پڑے گا. وہ آئی ایم ایف کے پاس ابھی نیگوسیشنز ہو رہی ہیں, اور یا روڈ میپ دیں گے, کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں کرنا پڑے گا. تو دیٹس دا مین جو چیز ہے وہی ہے اس وقت, وہ ہے فیول سبسڈیز. ٹھیک ہے.